الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام الكريم أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض ولا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا وعلى محمد وعلى سيدنا محمد وعلى وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آله وصحبه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله. قل پیارے کہے تو آپ یا ایھا الناس اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جميعا میں رسول بن کر تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ خود فرماتا ہے کہ میرے رسول آپ کریں کہ میں آپ لوگوں میں سب میں رسول بن کر آیا یعنی کل لوگ. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے یا ایھا الناس کہا گیا ہے کیونکہ یہ بات مکے کی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 20 جگہ یا ایھا الناس کے نام سے کہا. یہ بات کو اچھی طرح سے کتنی جگہ 20 جگہ یا ایھا الناس کا خطاب کیا ہے. اس میں 10 بار مکے میں اور 10 بار مدینہ میں. مگر جو خطاب ہے یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے اس کے اندر سب لوگ ملے جلے، مشرک بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور بت پرستی بھی ہیں، سارے لوگ. تو اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک جماعت کے لیے، ایک قبیلے یا ایک خاندان کے لیے یا ایک گاؤں ایک بستی کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، مگر رسول بنا کر بھیجا ہے تو سارے لوگوں کے لیے، سارے قبیلوں کے لیے، سارے خاندانوں کے لیے، سارے ملکوں کے لیے. بس یہاں تک نہیں ہے کہ ساری دنیا اور آخرت کے لیے، زمینوں اور آسمانوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کا رسول بن رہا ہے. سب کا رسول ہے ہمارا رسول، سب کا رسول ہے ہمارا رسول، سب کے لیے رسول ہوتا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے آپ سب کو میں رسول بن کر آیا. لہ ملک السماوات والارض، اس کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی معبود نہیں. ولا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ آسمانوں میں ہے
نہ زمینوں میں، اس کے سوا لو ملک السماوات والارض، اس کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں، یہ وہی نہیں، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ حیات اور موت کا مالک بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اور جب ایمان کی بات آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اب اللہ پہ ایمان لاؤ کہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا۔ اللہ پہ ایمان لاؤ یہ رسول نے کہا، اور پھر کہا وہ رسولی ہی اس کے رسول پہ، رسولی ہی اس کے رسول پہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان۔ اور اس کا رسول کون ہے؟ خود فرماتے ہیں کہ وہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ تو اس کا رسول یقیناً ہمارا رسول ہے۔ اس کا رسول کون ہے؟ یقیناً ہمارا رسول ہے۔ اور وہ رسول کون ہے؟ آگے بیان ہو رہا ہے النبی الامی، وہ نبی ہیں امی ہیں، وہ نبی ہیں امی ہیں۔ اب نبی کا معنی امی کا معنی بعض مفسروں نے اپنے اپنے اندازوں سے کیا ہے۔ امی کا معنی کسی نے ان پڑھے ہوئے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان پڑھے ہوئے کا کیا ہے، اور نبی کا معنی تو نبی ہی کیا ہے۔ تو بعض نبی کا معنی یعنی غیب کی خبریں بتانے والا، یہ پہلا معنی تھا، کیونکہ یہ معنی جو ہے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کا معنی جو ہے یہ کسی مفسر نے نہ پہلے کیا ہے نہ بعد، یہ صرف یہ کہ مفسر جو فاضل بریلوی علیہ رحمٰن ہیں انہوں نے کیا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ اور امی کا معنی جیسے لوگوں نے بعضوں نے اپنے انداز سے کیا ہے کہ ان پڑھے ہوئے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یہ امی ہے۔ لیکن اصل میں امی کا معنی ہے ہر علم کی اصل، ہر علم کی اصل۔ لفظ امی بنتا ہے لفظ ام سے، ام کہتے ہیں اصل، جیسے سورۃ فاتحہ ام الکتاب ہے، سارے قرآن مجید کا نچوڑ اسی سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور یعنی ماں کو عربی گھر پہ کہتے ہیں، تو ماں اپنے بچوں کی اصل ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ تو امی یہ اصل معنی اصل کے ہوتے ہیں، اور یہاں مراد یعنی نبی بھی ہیں امی بھی ہیں۔ یہ آگے صرف بیان ہو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، اور وہ یؤمن باللہ و کلماتہ، اور وہ نبی ہیں امی ہیں ولی ہیں، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کی باتوں پہ، اس کی باتوں پہ، اس کی باتوں پہ، یعنی رسول کی باتوں پہ ایمان لاؤ، واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تم ہدایت پر آ جاؤ، یعنی صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل یا ایھا الناس کے تحت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان فرمایا کہ جب کہ سارے لوگ، سارے مختلف قسم کے لوگ، مختلف کوشش کرنے والے لوگ سب کے سب جمع ہوئے تھے، تو یہ کلمہ یا ایھا الناس کا وہاں اعلان ہوا، سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا تم سب میں رسول بن کر سب کے لیے آیا ہوں۔ اب قرآن نازل ہوا، اقرا بسم کی صورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ قرآن آتا گیا، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار جب قرآن کا نزول ہوا، جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام لے کر آتے۔ جب سورۃ اقرا اس میں نازل ہوا، پھر دوسری بار گھر میں آپ چادر تملی موڑ کر سو رہے تھے، حالانکہ موسم گرما کی گرمیوں کا موسم تھا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب کی سارا جسم کام رہا تھا، سردی یعنی ٹھنڈک لگ رہی تھی، تو چادر موڑ کر سو رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جبرائیل کو کلام دے کر بھیجا سورۃ مدثر، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو اوڑھ کر سونے والے اٹھ۔ یہ بڑا پیارا کلام ہے، بڑا پیارا کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اوڑھ کر سونا بھی بہت زیادہ پسند آیا، زیادہ بہت پسند آئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نبی کی دعوت دی کہ جو کہا گیا، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم، حج و زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، ابھی تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہو رہا تھا، صرف کلام ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ہو رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عبادت کرتے، اپنے گھر میں نماز کا ابھی حکم نہیں آیا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، مگر رسول نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم ابھی نہیں دیا، مگر رسول نماز پڑھ رہے تھے، مگر رسول نماز پڑھ رہے تھے اور گھر میں پڑھ رہے تھے۔ ام المؤمنین کے کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی انہیں بہت ساتھ دیا، اور جب سنا اللہ کے کلام کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کو، تو سب سے پہلے ام المؤمنین کی کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان لایا، جسے کہا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اس میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے آ گئی، اور اس کے بعد پھر دونوں مل کر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت ہو رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین دونوں مل رہے تھے۔ تو سرکار مولا علی تو بچپن سے رسول کی بارگاہ میں ہی پڑے گئے، کیونکہ چچا جو ابو طالب نے صاحب حیات تھے، اور ان کا مطلب یعنی گھریلو زندگی اتنا زیادہ وسیع نہیں تھا، تو اس کے حساب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بچپن سے مصطفیٰ کے بولنے والے ہیں سرکار مولا علی، اور انہی کے ساتھ میں انہی کے گھر میں جب دیکھا دونوں عبادت کر رہے ہیں تو مولا علی، بچپنا تھا، روایتوں کے مطابق 9 یا 10 سال کی عمر آتی ہے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات سنا تو اس میں مولا علی نے کہا کیا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں؟ حالانکہ وہ بچے ہاں بے شک آ گئے، مولا علی بھی آ گئے دائرہ اسلام میں، اور ساتھ میں مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی عبادت کرنے لگے۔ تو اس کے بعد پھر زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے مولا مصطفیٰ، تو انہوں نے پر ایمان لایا، کتنے ہوئے؟ اب چوتھے جن کی فضیلت آسمانوں پر پہنچی، یا رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دائرہ اسلام کا چوتھا نمبر، وہ جوان اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی اور دائرہ اسلام میں آنے کی کیفیت اور حالات یہ ہیں کہ جب وہ ایمان لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات سنے تو فوراً ایمان لائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر جب ایمان لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا گیا کہ اے صدیق کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، یہ وجہ کیا ہے ایمان کی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک وقت سفر میں جا رہے تھے ایک قافلہ، اور اس دوران سفر میں جبکہ حالانکہ ان کی عمر اس وقت راوی بتاتے ہیں کہ 20 سال کی لگ بھگ عمر تھی، تو اس عمر میں یہ جگہ پہ لگا کے بیٹھے اور آنکھ لگی کس کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ آسمان کا جو چاند، آسمان کا جو چاند ہے دیکھتے دیکھتے وہ ٹکڑے ہو، آسمان کا جو چاند ہے دیکھتے دیکھتے وہ کیا ہوا؟ ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا بام کعبہ میں، ایک ٹکڑا جسم کی دھرتی پر، اور ایک ٹکڑا بیت المقدس پر، اور ایک ٹکڑا جو چارواں ٹکڑا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گرا۔ پریشان ہو کر حیران ہو کر اڑ گئے، یہ کیا میں نے منظر دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ بس دیکھا، یہ خواب دیکھا حضرت صدیق نے، اور پھر یہ خواب کسی سے بیان نہیں، یہ خواب کیا ہے، یہ تعبیر کیا ہے، وہ گھبرا گئے کہ کیا ہوا، معاملہ کیا ہے، وہ اپنے ہی آپ رکھ دیے۔ اور معاملہ ایسا ہوا جب یہ بات اعلان نبوت ہوئی تو سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ دوست تھے، عزیز تھے، یار گال بسر کے دوست تھے، کہا اے یا محمد میں کیا سن رہا، یہ کیا ہے؟ آپ نبی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلام آپ کے پاس آتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا کلام مجھ پر آتا ہے۔ تو دوست سے وہ یاد ہیں، تو کہتے ہیں تو اس بات کی دلیل کیا ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بات کی دلیل پوچھتے ہو، اس بات کی دلیل وہی ہے جو فلاں جگہ میں تم نے بیٹھ کر جب آنکھ نیند لگ گئی تو چاند 4 ٹکڑے ہو گیا اور یہ ٹکڑا تمہارے گھر کے اندر آ گیا، کیا تم جانتے نہیں ہیں؟ تو صدیق اور پریشان، اس کو حیران ہو گئے کہ یہاں پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بات آپ کو کیا معلوم؟ یہ تو نبوت کی دلیل ہے، یہ تو رسالت ہے۔ 20 سال کی عمر میں، آپ تو 40 سال کی عمر میں، یعنی آپ 20 سال پہلے دیکھا تھا، تو 20 سال کے بعد جو دیکھا ہوا خواب رسول کریم بیان کر رہے ہیں، اور وہ چاند کا ٹکڑا گرا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ایمان اور ایمان کی روشنی مردوں میں سب سے پہلے تمہارے گھر آئے۔ تو اسی طرح مردوں میں، جوانوں میں ایمان لانے والے اور داخل اسلام ہونے والے سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، بچوں میں مولا علی ہیں، عورتوں میں بی بی خدیجہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر تھوڑے تھوڑے کر کے ایمان میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ دعوت اسلام جو ہے سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے سب سے پہلے دعوت اسلام تم اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو دے دو، گھر میں دے دیں، اپنے گھر والوں اپنوں کو دے دیں، یہ اپنے تھے۔ سب سے پہلے دعوت دین تبلیغ، اسلام، دین، قرآن سب سے پہلے نبی کے گھر میں، گھر والوں میں آیا۔ پھر اس کے بعد سورت مزمل نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورت لہب نازل ہوئی، اور لہب نازل ہونے کے بھی واقعات بہت سارے ہیں، مختصر سے یعنی یہاں پوری تفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بہتر کہتا تھا۔ تو اس طرح ایمان پھینکا گیا، اور یہاں تک کہ 10 سے 15، 15 سے 20، 20 سے 25، 20 سے 30، 30 سے 35، 35 سے 39 مسلمان ہوئے، جن میں زیادہ سے زیادہ غریب تھے اور زیادہ سے زیادہ مطلب یعنی تنگ دست لوگ تھے، اور بوڑھے تھے، بچے بھی تھے، یہ داخل اسلام ہوئے۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخل اسلام
اسلام میں 4واں نمبر تھا تو عمر فاروق اعظم کا 40واں نمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں نمبر تھا. جب تک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، لوگوں کو جو غریب تھے، کمزور تھے، انہیں ڈر تھا کہ کفار مکہ کی اور مشرکوں کی شرارتیں بہت زیادہ تھیں اور بہت زیادہ ستایا کرتے تھے اور ظلم و ستم ڈالا کرتے تھے. تو چھپ چھپ کر باتیں کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر رسول کا پیغام دیا کرتے تھے اور چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے. مگر فاروق اعظم جس وقت ایمان لائے اس وقت چھپ چھپ کر نہیں بلکہ بظاہر علن اعلان کے ساتھ نعرے تکبیرات کے ساتھ گونجتے ہوئے حرم کے اندر چلے گئے. تو اس وقت سب سے پہلے نعرے تکبیر گونجی تھی وہ فاروق اعظم کی موت، اور علن اعلان اذان ہونے لگی، علن اعلان دعوت ہونے لگی، علن اعلان عبادت کا مطلب یعنی عبادت حرم کعبہ میں کرنے لگی، کیونکہ عمر کے خلاف یا عمر کے مقابل کوئی نہیں کرتے، کیونکہ سارے ملک عرب میں یعنی وہاں مکے میں دو ہی ہستیاں تھیں جن کا خوف لوگوں میں تھا، ڈر جن کا لوگوں میں تھا، دونوں سے ڈرتے تھے. یہ تھے عمر فاروق اور یہ تھا ابو جہل. یہ دو کے لوگ کیونکہ بڑے دونوں کے دونوں بڑے سورما تھے، کیونکہ عمر فاروق اعظم جو ہے ان کا نام عمر تھا، ابو جہل کا بھی اصل نام عمر ہی ہے. یہ ابو جہل یہ رسول سے نکلا ہوا لفظ ہے جو شرارتوں کا باپ. ابو جہل کا معنی کیا ہے؟ شرارتوں کا باپ، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ عمر ہی ہے. عمر بن ہشام ہے، وہ عمر بن ہشام اس کا نام ہے، اور ان کا عمر بن خطاب، یہ خطاب کے بیٹے ہیں، وہ ہشام کا بیٹا ہے. مطلب یہ دو بھی عمر ہیں اور دو بھی بڑے جنگجو سورما تھے. مگر ابو جہل شرارتوں کا باپ، یہ رسول نے نام رکھا ہے تو یہی نام صبح قیامت تک جاری ہو گیا. اب اس کے اصلی نام کو بھول گئے، ابو جہل ہی ہے نا. ارے ہم تو کیا خدا بھی ابو جہل کہتا ہے. اور عمر فاروق اعظم، یہ فاروق اعظم فاروق ہے، فاروق یہ لقب ہے، ان کا نام عمر تھا، وہ خطاب کے بیٹے تھے. اور فاروق کا معنی ہے تفریق کرنے والا، حق اور ناحق میں، یعنی برائی اور بھلائی میں، اچھے اور برائی میں فرق کرنے والا، تفریق کرنے والا. یہ اتنا اچھا فرق تفریق کرتے تھے کہ ایک ذرا سی رائے لینے والی برائی کی بھلائی میں اگر ملی ہے تو اس کو تفتیش کر کے فوراً نکال دیتے، فرق وہ دیتے تھے. تو اسی لیے ان کا نام ان کا لقب فاروق. کیا ہوا؟ فاروق، فاروق نہیں مگر فاروق اعظم. کیا ہوا؟ یہ جنرل طرح سے ہوا چلے. تو اسی طرح جب 40 مسلمان ہو گئے لیکن کفار مکہ کا شور اور ان کا ظلم، ان کا ستم خاموش نہیں رہا، ستایا کرتے تھے اور ان پر طرح کے ظلم ڈالا کرتے تھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت بلال کی سنت تھی، یہ اللہ نے نہیں فرمایا. یہ اللہ نے نہیں فرمایا اور رسول اللہ نے بھی نہیں فرمایا. بے ساختہ عشق و محبت کے مرحلے میں حضرت بلال کی زبان سے یہ کلام نکل گیا، رسول نے پسند فرما لیا. جب رسول نے پسند فرما لیا، صبح قیامت تک ساری امت کے لیے یہ کلام صبح کی اذان میں آئی و دائی کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کئی کلام ایسے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں، کبھی وہ سنت بن جاتی ہیں اور کبھی وہ قرآن بن جاتے ہیں. عمر فاروق اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کئی الفاظ ایسے ہیں، ہو بہو وہی الفاظ ہیں، ہو بہو وہ کلام بن کر قرآن بن گئے. اسی لیے فاروق اعظم کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، تمہاری زبان پر خدا بولتا ہے. اس کی زبان پر، تمہاری زبان پر خدا بولتا ہے. جب عمر فاروق اعظم کا یہ مرتبہ
ان کی زبان پر خدا بولتا ہے، تمہاری زبان پر خدا بولتا ہے، تو مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنی بڑی فضیلت ہوگی، اتنا بڑا رتبہ ہے ان کی زبان پر خدا بولے۔ اب وہ کون ہے؟ غلام مصطفیٰ۔ کون ہے وہ؟ غلام مصطفیٰ۔ تو غلام مصطفیٰ کا درجہ اتنا ہے، ان کی زبان پر خدا بولتا ہے، تو آقا کی زبان کا عالم کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں پاتے۔ خدا کی زبان تو یہاں بولتی ہے، غلام کی زبان ہے، رسول کے غلام کی زبان ہے، جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، تو آقا کی زبان پر کون بولتا ہے؟ سوچیں گے، سمجھیں گے تو روبوٹے کھڑے ہو جائے۔ مرتبے رسول کو سمجھنا ہے تو غلاموں کے مرتبے کو سمجھ گئے، بس مرتبہ جان جاؤ۔ اس مرتبے کو جاننے کے لیے ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو چند صحابہ ایمان لائے تھے، ان کی شکایتیں لے کر ابو طالب کے پاس گئے، کیونکہ ڈائریکٹ ان پر وار کرنا ان کے لیے محال تھا۔ حامی ابو طالب تھے اور مشورہ کیا چلو ان کے چاچا سے کہیں گے یہ کہ ان کا بھتیجا ہے، ہمارے خداؤں کو مطلب یعنی جو ہزاروں کے خدا ہیں اور یہ کہتا ہے صرف ایک خدا ہے۔ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے آگے مشورہ رکھا تو ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محمد یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو ایسا کہتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں چچا، کیا ہے یہ حق ہے، ہمارا تمہارا سب کا ایک ہی خدا ہے، اور یہ جو بھی ہے یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ جب رسول کی زبانی سے یہ بات سنی تو ابو طالب کہا کہ بیٹا اے محمد، تم تمہارا کام جاری رکھو، تم تمہارا کام جاری رکھو، حق ہے نا، تم کہتے ہو میں مانتا ہوں، حق ہے، تم تمہارا کام جاری رکھو، دیکھیں گے یہ کفار مکہ کیا کرتے ہیں، ڈرو مت، میں تمہارا حامی۔ اور پھر آ کر کفار مکہ کو سمجھایا۔ آج تک وہ اس نے کبھی غلط بولا ہے، کبھی جھوٹ بولا ہے، کبھی کسی سے بے وفائی کی نہیں۔ اب یہ جو بھی کہتا ہے تو پھر اس کو غلط کیوں سمجھتے؟ وہ جو بھی کہتا ہے وہ حق ہی کہتا ہے، اور اس کا حامی میں ہوں، یہ بات سن کر مایوس ہو کر پھر کفار مکہ لوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد دن بدن مطلب یعنی ظلم بڑھتا رہا اور دن چلتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 پر 3 سال، کتنے؟ 50 پر 3 سال کی عمر ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں تک کہ 13 سال کا اعلان نبوت کے بعد 13 سال کا زمانہ مکہ المکرمہ میں گزرا، اور قرآن کئی سورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جب شور و غل زیادہ ہو گیا، اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جگہ سے نکال کر پھر دوسری جگہ لائے۔ یہ بھی ایک حکمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مایوس ہوتے تھے، اور اتنے میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام دیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس شہر کو چھوڑ کر اللہ نے 3 شہر بتائے، کتنے؟ 3 شہر بتائے ہیں، ان 3 شہروں میں کسی بھی کوئی بھی شہر اختیار کر سکتے ہیں، آپ اس شہر کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اللہ حافظ ہے نا، حفاظت کرنے والا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول تیری جان کا محافظ میں، ظالموں سے لوگوں کے شر سے تیری جان کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ اب مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول مکرم پر اور جو صاحب ایمان لائے ہیں ان پر جو ظلم ہوتا ہے، ستائے جاتے ہیں، تو اللہ چاہے تو حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟
پھر کیوں کہتا ہے کہ بستی چھوڑ کے نکل جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حفاظت محافظ ہے نا قدرت کاملہ سے اپنے رسول پر. ارے اس وقت بے سر و سامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ بے سر و سامان اکیلے کرے تنہا تھے. یہودیوں کے لشکر میں گھیر لایا ان کو قتل کرنے کے لیے، تاکہ یہی وہ شخصیت ہے اور اسی شخصیت سے آخر الزمان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کسی عرب میں کسی شخص کو قتل کر دیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو محمد بھی نہیں آ سکتے. یہودی جانتے تھے تو ان کو تنہا پا کر بیابان میں جب یہودیوں کے لشکر نے گھیر لیا، کوئی بھی دوسرا ان کے ساتھ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج نازل کی. فرشتوں کی فوج نازل کر کے ان کو ایسا بیرہم و برہم کر دیا، ان کو ایسا مارا، حضرت عبداللہ کو وہاں سے حفاظت پھر گاؤں کی طرف پہنچا دیا. سمجھ میں آئی؟ جب ان کی حفاظت اس طرح اللہ کا صدقہ ہے. اب یہاں تو اسلام کی دعوت ہو رہی، قرآن کی دعوت ہو رہی، اللہ کی دعوت ہو رہی، امن کے ساتھ. اور صاحب ایمان مطلب یعنی کئی لوگ ایمان بھی لے کر آئے. سرکار اکیلے نہیں تھے، شہر تھا، اپنے والے تھے، خاندان تھا، قبیلہ تھا اور ساتھ میں صحابہ کی جماعت تھی. پھر بھی اللہ فرمائے کہ بستی کو چھوڑ. بستی میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب منافق سمجھے یا کوئی اور سمجھے کہ نبی رات کے اندھیرے میں چھپ کر چلے گئے، رات کے اندھیرے میں چھپ کر چلے گئے تو کیا ہمارا ایمان مانتا ہے؟ وہ لوگ کچھ اور ہوں گے، وہ لوگ کچھ اور ہوں گے جن کے نبی مٹی کے بنائے ہوں گے، کوئی اختیار والے نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا نبی تو مٹی میں نور سمایا ہوا ہے، عالم بشریت مختار ہے، کوئی اختیار دے کر بھیجا. یہ ہمارا ایمان الحمدللہ. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اب یہاں سازشیں جیسے ہو رہی تھی تو بات یہاں تک پہنچی. اب ابو طالب کے پاس جائیں گی کام نہیں چلے گا. کیا روز بروز اندیکھے خدا کی کوشش لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، پھیلتی ہے. اب کفار مکہ کی سازشیں ہو رہی تھی کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو ختم کر دے اور جو مطلب یعنی اسلام والے ہیں ان کو ختم کر دے. اور سب سے پہلے ان کا جو رسول اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے، اس کو بھی معاذ اللہ شہید کر دیں گے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ مشورہ، یہ سازشیں جب ایک بد گھر میں لوگوں کی ایک کمیٹی تھی اور ان کا ایک گروہ تھا اور ایک ٹھکانہ تھا اور اس ٹھکانے کا نام دارالندوا تھا. کیا نام تھا؟ دارالندوا اس کا نام تھا. اور اس دارالندوا میں لوگ بیٹھے تھے مشورہ کرنے اور اس دارالندوا کی کمیٹی ممبرز بھی تھے. کمیٹیاں یا ممبرز تو اس وقت سے چلی آتی ہیں، آج کی بات نہیں ہے. اور اس کے پیچھے تو اسلامی تاریخ ہے. تو اس میں ابو جہل ندوی تھا، ابو جہل کو بھی ندوی کہتے ہیں، ابو لہب کو بھی ندوی کہتے ہیں، صفوان کو بھی ندوی کہتے ہیں. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن جتنے بھی تھے یہ سب کے سب ندوی ہیں. کیا ہے؟ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو اچھی طرح بات یاد آ جائے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی کئی مولوی چلتے پھرتے ندوی ملتے ہیں، نہیں ملتے، بہت سارے ملتے ہیں. تو سب سے پہلے مکے میں یہ دارالندوا کھلا، تو پھر اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی دارالندوا نہیں کھلا، مگر لکھنؤ میں کھلا مدرسہ دارالندوا. اب اس میں پڑھ کر جو بھی مولوی آ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ندوی لگا لیتے ہیں. کیا لگا لیتے ہیں؟ ندوی. مکے کا جو دارالندوا ہے
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، مسلمانوں کو بہکانے کی، ان کو ختم کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور اس دارالندوا کے لوگ رسول کے مرتبے میں، رسول کے درجات میں، رسول کی فضیلت میں، ان کی عظمت میں، ان کی شان میں کمیاں، خامیاں، گستاخیاں اور اس باتیں طرح بطرح کی رسول کی شان کی گستاخیاں پھیلا کر لوگوں کے عقیدوں کا خون کرنے کی سازشیں یہ ندوی کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اسی ندوی کی دوسری شاخ یہ ندوی ہے۔ فرق اتنا ہے اس ندوی میں ابو جہل و ابو لہب تھے، اور اس ندوہ میں پڑھے لکھے مولوی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ندوہ تو ندوہ تو بہرکیف وہ وقت آ گیا، اب مشورہ ہوا کچھ دارالندوا میں، نبی تنہا سوتے ہوں گے، جائیں گے، گھر کا پھیلاؤ کر لیں گے۔ کتنے جائیں گے؟ پورے کے پورے 40 آدمی۔ 40 کیا تھا؟ دشمنوں میں بھی لے جاتا ہے 4 یا 40 اچھے جوان کٹے ہر کٹنے سے کے کھانا سکھیا، گھر کے دور ہزار بار دیا، ہاتھ میں تلوار ہے، اور چوکھٹ کے پاس دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے تلوار میں۔ دروازہ کھلے گا، نبی اکیلے ہیں، نبی کو شہید کر دیں گے، باہر نکلیں گے تو کر دیں گے، مطلب یعنی چھپ کر جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ملے گا۔ اتنی تفصیل سے وہاں کام ہو رہا ہے، لیکن آج کے جو مولوی کہتے ہیں اس باتوں کو، جیسے کفار مکہ کہتے تھے چھپ کر چلے گئے، جب گھر کا ان کے حصار باندھ لیا، دروازے پہ بھی پہرے دار کھڑے ہو گئے، اب دروازہ کھولے نبی ہی رہیں گے نا، اب یہ چھپ کر گئے ظاہر ہو کر لوگوں میں تو ظاہر ہے نا، مگر حکمت خدا کو قربان جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے فرمایا، اے نبی تیرے گھر کا حصار بن رہا ہے، سب کے سب دشمن آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، پیغام لے کر، اے نبی اٹھو، دروازہ کھولو، نکلو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہرے دار سامنے ہیں دروازے کے، اور گھر کے اطراف و کنار ہٹے کٹے جوان کھڑے ہیں تلواریں لے کر۔ جبرائیل کہتے ہیں نکلو، تو نبی نے نکلا، کیسے نکلے؟ تو جبرائیل نے کہا کچھ بھی نہیں، لا کر ہاتھ میں خاک دیا۔ کیا دیا؟ یہ بات اچھی طرح جائے، مٹی خاک دیا۔ یا رسول اللہ یاسین پڑھ، خوب کس پر؟ مٹی پر۔ پھر اس بات کو تھوڑی توجہ کے ساتھ یاسین پڑھ، نبی ہے، قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، رحمت والے آقا ہیں، اللہ ان کے جان کا محافظ ہے، پھر یاسین پڑھ چھوٹنے کی ضرورت ہے؟ ہم پڑھ کر پھونکے تو یہ لوگوں کے پاس پھونک مارنے والوں کو صرف بدعت کے فتوے دیتے ہیں۔ اب جبرائیل سنا رہے تو جبرائیل کو بھی دینا کہ نہیں دینا؟ مگر نہیں دیتے، تو یہ پڑھا پھونکا اور کہتے ہیں پھینکو، دروازہ کھولے، خاک پھینکے۔ جب خاک پھینکنا تھا وہ خاک لوگوں کے سروں پر پڑی، اس کے سروں پر، لوگوں کے، جس وقت پڑھنا تھا لوگوں کی آنکھوں کی نظر گئی، دشمنوں کی آنکھوں کی نظر گئی اور نبی نکل گئے۔ وہ اسی طرح کھڑے رہے، اسی طرح کھڑے رہے۔ اتنے میں جاہل ایک آیا، کہا ارے کیا ہے، ہم کس لیے کھڑے ہو؟ محمد تو نکل گئے۔ اب یہ کہنے لگے ہم تو یہیں کھڑے ہیں، نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، کیسا نکل جاتے؟ نہیں، نکل کر چلے گئے، گھر میں کوئی نہیں۔ اب جب گھر کے اندر گئے، چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، تو یہ کون ہے؟ اٹھا چادر ہٹایا تو مولا علی۔
میں یہاں دو باتیں رکھوں گا. پہلی بات ہے اللہ نے حکم دیا تھا تمہارے بستر پر اے نبی علی کو سلا کے تم نکل جاؤ. اب یہ پڑھنا تھا، ہاتھ پھینکنا تھا، لوگوں کی نظر جانی تھی، نبی کو نکلنا تھا، تو پھر علی کو سلانا کیوں؟ بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ علی کو سلانا کیوں؟ اب نبی کو نکلنا ہی ہے نا. ہاتھ پھینکا، لوگوں کی نظر بند، نبی نکل گئے، تو پھر علی کو سلانے کی ضرورت نہیں نا. سلانے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کو تمہارے گھر میں سو جاؤ، میں تو نکل جاؤں گا، خدا مجھ سے نکالے گا. اب خدا نکال رہا ہے، ضرورت نہیں ہے نا. جب نبی نکل جاتے، اب یہاں آتے کس طرح خالی لوگ دیکھ لیا کہ نبی نکل گئے، کیونکہ دشمن مصطفیٰ کی تعقیب میں تو جانے والے ہیں، علی کی تعقیب میں تو نہیں. تو پھر علی کو کس سے سلایا؟ تو وجہ یہی تھی، یقیناً وجہ یہی تھی علی کو بستر پہ سلانے کی. کہ کیا وجہ تھی؟ صبح قیامت تک آنے والے امت مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے کہ میرا نبی آج کی نہیں کل کی بھی خبر جاتا ہے. میرا نبی آج کی نہیں کل کی بھی خبر جاتا ہے. اور کیسے؟ اس کی ایک بات ایسی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پل پل ہر لمحہ موت کو یاد کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب نماز میں بھی ہوتے وہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو سلام پھیرتے نا بغیر یاد کے سلام بھی نہیں ہوتا. پانی کا کوئی گھونٹ نہیں جاتا تھا، اتنی زیادہ موت کو یاد کرنے والا. مگر پوچھا گیا اے علی، موت کو تو تم اتنی زیادہ یاد کرتے ہو، لیکن جب موت کے بستر پر سو گئے تم کو معلوم تھا کہ کفار مکہ آج کی رات قتل کرنے آیا، بستر پہ سونے والے کو قتل کرنے کے لیے آ رہے، وہ تو موت تھی نا، اس وقت یاد نہیں آئی. تو مولا علی فرماتے ہیں ساری زندگی مجھے پتا تھا کہ موت کبھی نہ کبھی مسلط ہو جائے گی، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں، مگر جس وقت بستر پہ سو گیا میں موت کو بھول گیا. کیوں؟ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی. آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی. وہ کیسے؟ کیونکہ نبی نے کہا تھا اے علی لوگوں کی جو امانتیں ہیں کل صبح فلاں 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 کی امانتیں دے دینا اور تم مدینے چلے جانا. امانتیں دے دینا اور تم مدینے چلے آنا. تو میں سمجھ گیا آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں مدینے جا کے مصطفیٰ سے نہ ملوں. یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب رسول نے فرمایا امانتیں دینا. اب تلواریں لے کر دشمن ایک نہیں دو نہیں ہزار بھی آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی نے فرمایا امانتیں لے کر مدینے آ جانا. تو یہی بات کا یقین تھا. اور کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی ٹینشن میں تھا، مگر اس رات اتنی سکون والی نیند آئی کہ میں نے زندگی میں ایسی نیند نہیں سویا، کیونکہ وہ بستر نبی کا تھا. اب نبی کے بستر میں کیسی نیند آئی اور کیسے سو گئی اور کیا کیا عالم گزرا، یہ تو سوائے علی علی کا خدا تھا. تو یہ خبر بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا عالم میں سارے مسلمانوں کو، تاکہ لوگ نبی کو بے اختیار نہ سمجھیں. نکل گئے. اب یہاں نکل گئے، گاؤں کے باہر صدیق اکبر انتظار میں ہے. اب صدیق اکبر کو کس نے بتایا کہ نبی آ رہے ہیں، آج کی رات نکلنا ہے؟ انتظار میں ہے صدیق. آپ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ 3 دن سے میں ہر رات توشہ باندھتا ہوں اور بستی کے باہر آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں کب آپ آئے. کیونکہ صدیق اکبر کو بھی معلوم ہوا تھا
تو 3 دن سے دوشا باندھتے تھے، کپڑے لے لیے اور یہاں آ کر انتظار میں کھڑے ہو گئے. حضرت صدیق بس اکیلے باہر آئے. پیارے رسول اور صدیق اکبر دونوں مکہ المکرمہ سے نکل گئے. اس حرم کعبہ سے، جس حرم سے، جس کعبے سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، اس گلیوں سے، اس بستی سے، ارے کیسے پیار نہ ہوتا. اس شہر کے بارے میں تو اللہ نے قسم فرمایا تھا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس شہر مکہ کی قسم جس شہر میں اے نبی تو پیدا ہوا، ان گلیوں کی قسم، اس گھر کی قسم. تو یہ شہر اتنا پیارا تھا جس شہر کی قسم رب نے لیا تھا، نبی کو اتنا پیارا تھا. مگر ایسے قسم جو شہر کی لیا ہے، قسم شہر کی لینے والا خود فرمایا ہے اسی شہر کو چھوڑ دے، اسی شہر سے نکل جا. تو نبی کو کتنا درد اور کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. یہ حکمت خدا بندی. اور نبی نے اس شہر کو بھی چھوڑا، اور اس وقت وہی انوکھا گھر تھا رب کا، وہی کعبہ تھا، سب کا پیارا تھا. مگر نبی نے اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے گھر کو سب کچھ ہے، اللہ کا گھر ہے. سب کچھ ہے، اللہ کا گھر. اگر جان پہ بری ہے تو اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دو. علماء کسی سے مسئلہ دیکھو، بس میں ہے تو مقابلہ کرو، اگر بس میں نہیں تو ہجرت کرو. اب یہاں شور و غل کفاروں کا زیادہ ہو گیا، کمزور مسلمانوں کے بس میں نہیں تھا. اللہ نے کہا ہجرت کرو، چھوڑو. اب رسول کریم اس گھر کو، اس شہر کو چھوڑ کر نکل گئے اور بستی کے باہر چلے گئے. اور ایک بلند پہاڑ ہے جس کو جبل سور کہتے ہیں. سور کا معنی ہے بیل. سور کا معنی کیا ہے؟ بیل. یہ سور کیوں رکھا گیا؟ وہ پہاڑ جو ہے بلند ہے اور اس کی دو اس طرح کھڑکیاں ہیں جیسے بیل کے 2 سینگ ہوتے ہیں. تو یہ جبل سور ہے، اس میں یہ غار کی غار سور. یہ جو تند چھوٹی سی غار تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قریب پہنچے اور غار میں کے قریب گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ رسول کو پہلے باہر رکھا اور غار کے اندر صاف صفائی کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور سارے غار کی صفائی کی. مگر سارا غار سوراخوں میں تھا تو وہ اپنا چھپا سب وغیرہ پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے سوراخوں کو بند کر ڈالا. اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بلائے اور غار میں صدیق اکبر بیٹھے. اور جو 2 سوراخ باقی بچ گئے تھے، کپڑا نہیں تھا، تو ان کو 2 ایڑیاں لگا کر بیٹھ گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گود میں رکھا، آرام کرتے. اب اس رات سے قربان جائیں. یہ رات ایسی رات کی صدیق اکبر، اسی لیے ان کا لقب یار غار کے نام سے. یہ ہم نے کہتے یار غار. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یار غار. یار غار کا جو لقب دیا ہے اللہ نے دیا ہے. سمجھ میں آئی؟ یار غار کا جو لقب ہے یہ اللہ نے دیا. وہ ایک رات تھی، صبح قیامت تک پھر ویسی رات نہیں آ سکتی. اور صدیق اکبر سے پہلے آدم کے زمانے تک وہ رات کسی کو نہیں آئی. ایک ہی رات جب سے دنیا بنی، دنیا ختم ہوتی، وہ ایک ہی رات. تو معاملہ کیا ہے؟ جب ایڑیاں لگا کر بڑھ گئے تو اندر سے سانپ صدیق اکبر کی ایڑیوں کا گوشت نوچ رہا تھا، ڈس رہا تھا. بہت زیادہ تکلیف ہو رہی. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہوتی تو کہہ دیتے، کیونکہ محبت میں کہنا سو جائز ہے.
مثال دیتے ہیں، محبت ہوتی تو کہہ دے، صرف سر مبارک رکھ کر سو رہے ہیں، مگر نبی کو سوتا ہوا بھی نہیں سمجھو، نبی وہ ہوتا ہے صرف آنکھ سوتی ہے دل جاتا ہے، کیونکہ نبی کی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ بے ساکہ جس طرح ہم سوتے ہیں بے سدھ، نبی ایسا نہیں سوتے، نبی جب بھی سو جاتے ہیں سامنے کی پیچھے کی دائیں بائیں کی خبر رکھتے ہیں۔ جب نبی گود میں سو گئے، اب سانپ ڈس رہا ہے تو کیا نبی کو پتا نہیں ہے؟ یہ امتحان کا وقت تھا، یہ صدیق کی محبت کا امتحان تھا، اور یہ نبی کی محبت میں اصل اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ اطاعت کا زمانہ ہے، فاتبعوا، اصل اطاعت مصطفیٰ اسی کا نام ہے۔ اللہ نے جو فرمایا اطاعت مصطفیٰ کی کرو، اطاعت کرو، بمعنی یہ خدمت، بمعنی یہ لگاؤ، بمعنی یہ محبت۔ اب ہم نے سمجھ لیا نماز روزہ حج و زکات اسی کا نام اطاعت ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو عبادت ہے۔ اطاعت جس کے اندر بظاہر چال و چلن بھی ہے، جس کے اندر بالباطن عشق و محبت بھی ہے، محبت کا عشق کا ایک بلبلہ بھی ہے، نظر نہیں آتا، مگر وقت آ جائے تو وہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے، اسی کو فتبعوا اطاعت کہتے ہیں۔ تکلیف ہو رہی، برداشت سے باہر ہو رہا ہے، یہ حل بھی نہیں رہے، کیوں؟ کہیں نبی کی نیند نہ کر جائے۔ نبی کو سلانے کے لیے اتنا صدمہ، اتنی تکلیف صدیق اکبر برداشت کرتے ہیں، ہے آج کوئی ایسا امتی؟ سوال ہی نہیں۔ یہ اطاعت ہے، اصل اطاعت اسی کا نام ہے۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی، آنسو نکل پڑے، نبی کے گالوں پر پڑے، تو نبی نے آنکھ کھولا، دیکھا صدیق کیا ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، یا رسول اللہ، اندر سے کوئی چیز تکلیف، اچھا پیر نکالو، کیا ہوگا پیر نکالیں گے، یہ بھی نہیں سکتے، پیر نکالو، مصطفیٰ نے حکم دے دیا، فوراً پیر نکال دی۔ جب ہٹانا تھا اندر سے یہ بڑا گزندہ نکلا، بہت بڑا، بہت پرانا، بہت بوڑھا، کھکڑ، باہر آیا، آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گرے۔ کرکٹ کو مجبور اور بے اختیار سمجھتے تھے، یہاں گزندہ ختم وہ سی کر رہا، کیا تھا؟ اب رسول وہ ہوتا ہے، ہمارا رسول۔ ایک سلیمان علیہ السلام کو یاد کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حشر و طیور کی زبانیں سکھایا، سارے عالم کا بادشاہ بنایا۔ وہ مچھلیوں کی بھی زبان جانتے تھے، درندوں پرندوں گزندوں چرندوں کی زبان جانتے تھے، یہ سب کے بادشاہ، سب پر ان کی سلطنت تھی، سب پر ان کی حکومت تھی۔ ان کے دربار میں ہر پرندہ، ہر گزندہ، ہر درندہ، ہر شے، ہر انسان، ہر جن حاضری دینا۔ اب ہویوش و طہور زمانے میں دنیا میں کتنے ہیں یہ سلیمان کو پتا ہے، اور سب کے سب حاضری دینا۔ ایک دن ایسا ہو گیا، اتنے ہویوش و طہور میں صرف ایک پرندہ لیٹ ہو گیا، وہ کون تھا؟ ہدہد۔ کون سا پرندہ تھا؟ ہدہد، پرندوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ ہدہد کو دیکھے آپ لوگ، نہیں معلوم، نہیں معلوم، بہت حسین خوبصورت ہوتا ہے، جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، تم لمبی ہوتی بیٹھتا ہے تو تم ملا پڑے، بہت خوبصورت ہدہد۔ یہی وہ پرندہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو بہکا کر لے کر چلا گیا۔
یہی وہ پرندہ لیٹ ہو گیا. کہاں ہے وہ لوگ؟ آیا نہیں. لیٹ سے آیا اللہ. تیرے لیٹ سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اڑتا اڑتا کسی ایک علاقے میں چلا گیا, وہاں جناتوں کی حکومت سے ان میں ایک بہت بڑی رانی ہے, وہ سورج کی کوشش کرتی ہے, یہ خبر لا کر دیا سلیمان. بس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کی زبانیں جانتے ہیں, یہ سلیمان. اور ہمارا نبی سلیمان نبی کا بھی نبی, ان کا بھی سردار, ان کے بھی امام, اور وہ سلیمان سب کی خبر رکھنے والے, مگر ہمارا نبی رحمت للعالمین سب پہ رحمت کرنے والے. جب ہر مخلوق, ہر کائنات, ہر ذرے ذرے پر رحمت نبی کی ہوتی ہے تو یقیناً پانی پانی کے اندر, پتھر پتھر کے اندر, کیڑا کیڑا بھی گھاس اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہے, اس پر خدا کی رحمت, خدا کے رسول کی نظر ہوتی ہے. کیونکہ دانا پانی تو رحمت سے ملتا ہے, برکت سے نہیں. ہاں ہم دعا کرتے ہیں برکت کی, دانا پانی ہو تو اس کو وسیع کرنے, زیادہ کرنے کو برکت ہوتی, ملتا تو رحمت سے. جب رحمت سے ملتا ہے تو اس پر برکت ہوتی. سمجھ میں آئی؟ اب ہم کہتے ہیں پانی پانی کے اندر, پتھر پتھر کے اندر کیڑا, یہ بھی کیوں ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ. اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا بستی کو چھوڑ کے تو رب کی یاد میں چلا, تو کہا یا اللہ, میرے کہے موسیٰ نے میرے بیوی بچے بھی ہیں, اگر سے میں چلا گیا تو وہ کیسے بھوکے رہیں گے. تو تب جا کر اللہ نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آسا, مار زمین پر مارے پانی, پھر مارا پتھر, مار پھر مارا پتھر, ٹکڑے اندر سے کیڑا اپنے منہ میں ہری گھاس لے کر جا رہا تھا. دیکھا کہ اللہ نے کہا زمین کے اندر, پانی پانی کے اندر, پتھر پتھر کے اندر, کیڑے کو رہنے والے کو میں رزق دے رہا ہوں, تو اے موسیٰ کیا زمین پر رہنے والے تیری بیوی بچوں کو بھول جائے ہوگا؟ وہ تو کلیم اللہ ہے. کیا ہے وہ؟ کلیم اللہ. یہ بھی ہمارے لیے ایک رسم و ہدایت سبق ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے رحمت کے رحمت والے آتا ہے, وہ بھی زبانیں پوچھے جاتے ہیں. بعضوں نے مانا کیا ہے ان پڑھے ہوئے کا, لیکن حقیقت میں ان کا مانا, امی کا مانا یہ ہے سب کچھ علم رکھنے کا. جانتے پوچھا کہ تو نے اس طرح تکلیف کی تھی, اس گزیدے نے اپنی زبان میں کہنے لگا یا رسول اللہ, میں نے ایک وقت حضرت عیسیٰ سے سنا تھا, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا 550 سال گزر گئے تھے. سنا تھا کہ یہ آخری نبی آنے والے ہیں. وہی ربانیت کا اصل جلوہ ہے, اصل نور ہے. عیسیٰ نے نور کہا انہیں, اور رب کا اصل جلوہ مظہر خدا جب ہم نبی کو کہتے ہیں, یہ ہماری بات نہیں, یہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا. وہی مظہر خدا ہے. تو مظہر خدا کا معنی کیا ہے؟ جس کا نور ظاہر جس کے سانچے میں ہو رہا ہے اسی کو مظہر خدا کہتے ہیں. جس آئینے میں چہرہ عکس نظر آتا ہے اسی کو مظہر خدا کہتے ہیں. وہی مظہر خدا ہے, وہی جلوہ نما خدا. یہ عیسیٰ سے سنا تھا, اور میں نے دعا کی, اور میں نے یہ بھی سنا تھا وہ مکے میں آئے گے, پھر ہجرت کریں گے, فلانے پہاڑ میں, فلانے غار میں آئیں گے, یہ بھی میں نے سنا تھا. تو میں بچتے 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 وہاں سے سفر کر کر یہاں آیا, اور میں انتظار میں بیٹھ گیا, اور یہ سارے سراخیں بنا لی تاکہ کوئی سوراخ بند کر دے تو کسی نہ کسی سوراخ سے باہر نکلوں, تاکہ میں آپ کے دیدار کر سکوں. یہ گزیدے کو دیدار مصطفیٰ کی اتنی آرزو, اتنے برس انتظار مصطفیٰ میرا. تو مطلب سرکار کے ہجرت کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ ایک گزندہ بشوق انتظار میں 5.5 صدیاں, یہ 6 صدیوں سے غار میں انتظار کر کے بیٹھا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول کر لیا، اے نبی بستی کو چھوڑ غار کے اندر آ، کیونکہ میرے عیسیٰ کا جواب سن کے، اس کی بشارت سن کے تیرے انتظار میں یہ گزندہ بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے جو سرکار کو ہجرت کروائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب غار میں بیٹھ گئے، اب اللہ نے دیکھو حفاظت کیسی کی، مکڑی کو حکم دیا، اور عربی میں کہتے ہیں عنکبوت، کیا کہتے ہیں؟ عنکبوت کا معنی مکڑی۔ اب مکڑی طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ کمزور اس کا حکم دیا غار کے منہ پہ جال ڈال دے۔ ابھی ہمارے سے کھلی تھی، دروازہ نہیں تھا، مکڑی کو حکم دیا جال ڈال۔ وہ حکم کے لمحے میں پورے غار کو جال سے بند کر دیا۔ اس سے پہلے کبوتر کا جوڑے کو، کبوتر کو حکم دیا اندر چلا جائے۔ اب کبوتر یہ دو جوڑے کے ساتھ اندر ہے، اور اسی وقت انہوں نے انڈے بھی دیا۔ اب کبوتر گڑ کرتا ہوا گھوم رہا ہے، اور کبوتر بھی انڈے سیک رہی ہے۔ جب یہ لوگ مصطفیٰ کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار کی طرف آئے، دشمنان مکہ، کفار مکہ، دیکھو غار کے اندر غار کے پاس آ کر رک گئے، اور غار کے اندر جو بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ، اس لیے کہتے ہیں تکبر جو پکڑتا ہے اکھڑتا ہے، جو غار کے پاس آئے اگر وہ لوگ ذرا جھک جاتے ہیں، دونوں نظر آتے۔ غار کی صورت ایسی تھی کہ اگر جھک گئے یعنی باہر سے بیٹھ کر دیکھیں گے تو اندر کا پورا حصہ نظر آ رہا ہے، کھڑے ہوں گے تو پتھر آڑے آئے۔ اب یہ لوگ بیٹھے نہیں، جھکے نہیں، کھڑے ہو کر دیکھ اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھ۔ کسی نے کہا اس کے اندر کہاں ہے، دیکھو بکری کا جال ہے، اگر اندر جاتے تو جال پھوٹتا نہیں، مکڑی جال پھوٹتی، اس کے بیچ میں مکڑی پھوٹتی۔ اور یہ وہاں آواز یہ حرکت سنے تو اندر سے کبوتر گھوڑ اڑ کر کے باہر پھوڑے، اور کہا دیکھو ہماری آواز سن کر کبوتر باہر آئے۔ جب دونوں گئے تھے کبوتر اندر گئے تھے، کبوتر کے جالے میں دروازہ اس غار کا ایسا بنا، آج کوئی مسدس بھی اتنا مضبوط نہ لوہے کا دروازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے دروازے کو کاٹ سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، مگر مکڑی کا جو دروازہ ہے، جال بنی ہے مکڑی اللہ کے حکم سے، اس کو نہ کاٹا نہ جلایا، بس دیکھتے ہی جان گئے ہم اس کے اندر جا نہیں سکتے، کیوں؟ اندر کوئی بھی نہیں۔ واپس ہو گئے، دن گزرا، اور پھر مکے میں لوگوں میں اعلان ہوا، ہے کوئی ایسا جو نبی کو پکڑ کر لائے، یا معاذ اللہ ان کا سر لائے۔ نبی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کا ساتھی ابو بکر بھی ہے، دونوں آئے۔ جو لائے گا ان کے ساتھ جو لائے گا اس کو عرب کی بہت بڑی دولت 100 لاکھ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اب انعام کے والے تو بڑے بڑے سرما میں اڑ گئے، کتنے آدمی؟ 2 ہی آدمی ہیں، تو ان میں ایک پہلوان تھے جن کا نام کیا تھا، میں بھول چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، میں تو کچے آدمی نہیں سمجھتا تھا، آپ کو پکے آدمی نہیں۔ سراقہ ابن جوشن بہت بڑے پہلوان، میں لاؤں، یہ بھی حکمت تھی، یہ مقصد وہ تھا ہجرت کا۔ دوسرا مقصد یہ ہے اب یہاں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہجرت ہوئی کیوں، ہر قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ جب سراقہ ابن جوشن تلوار لے کر گھوڑا تعاقب مصطفیٰ میں پیچھے دوڑا ہے، صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرب کا مشہور معنی ہوا پہلوان سراخا، تلوار لے کر ہمارے پیچھے آ رہا ہے. اب رسول ہے رحمت والے آتا ہے، انہوں نے کبھی کسی پر تلوار نہیں اٹھائی. تو فرمانے لگے صدیق اطمینان کرو، آنے تو آنے والے تو شوق سے آ رہا ہے، آنے تو. جب وہ بالکل قریب آنے لگے، اب اللہ کے نبی نے سراقہ سے نہیں کہا ہے سراقہ کیوں آ رہے ہو، ٹھہر جاؤ، سراقہ سے نہیں کہا. جب وہ قریب آنے لگے تو زمین سے کہہ رہا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب کبھی چونٹیوں سے کیا ہے، یا ایھا النمل، کبھی یہ کتاب آگ سے، بس سمجھ میں آئے نا. تو یہ خطاب اللہ کا تھا، کس کا تھا؟ یہ اللہ کا تھا. وہ مختلف عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اس سے خطاب کر سکتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ خطاب ہو یا نبی کی زبانی سے. مگر یہاں یہ خطاب ہے نبی کر رہے ہیں، جن کو آج کل کے اکثر لوگ بشر سمجھتے ہیں، بے اختیار سمجھتے ہیں. اب وہ نبی زمین کو حکم دے رہے ہیں، خطاب نہیں کر رہے، حکم دے رہے ہیں. کیونکہ خطاب کرنا اور ہے، کیونکہ اللہ نے خطاب کیا اور نبی حکم دے رہے زمین کو، یا خودی، اے زمین پکڑ لے اس کو. یہ حکم ہی ہے نا، اے زمین پکڑ لے. یہ حکم ہوا، خطاب نہیں ہوا. جب حکم دیتے ہیں زمین کو گھوڑے کے پیر پکڑ لی زمین. اکثر لوگ کہتے ہیں زمین مردہ ہے. زمین کیا ہے؟ مردہ ہے. ہاں بے شک مردہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ لوگ بھی مانتے ہو مردہ ہے. مردہ ہے زمین، قرآن بھی کہتا ہے زمین مردہ ہے. مگر گھوڑے کے ٹخنوں کو پکڑتا کون ہے؟ جس میں جان ہو تو پکڑے گی، مردہ ہے تو نہیں پکڑے گی. اب جان کیسے؟ پہلے وہ مردہ تھی، رسول کے حکم نے اس میں جان دے دی. اب قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ ہے، وہی قرآن کہتا ہے زمین زندہ ہے. تو کیسے زندہ ہے؟ جب رحمت برستی ہے. کیا برستی ہے؟ رحمت برستی ہے. رحمت برسنے کو کہتے ہیں برسات. برسات کا چھینٹا زمین پر پڑتا ہے تو مردہ زمین میں جان آتی ہے. تو برسات کو بھی رحمت کہتے ہیں. تو رحمت یہ جمیع الرحمت ہے. کیا ہے یہ؟ وہ تو ادنا رحمت ہے. وہ تو کیا ہے؟ ادنا رحمت ہے. یہ تو سراپا رحمت ہے. جب وہ ادنا رحمت پر سے جان آتی ہے تو سراپا رحمت اور حکم دے دے تو جان آتی کہ نہیں آتی؟ مجھے تفصیل یہ باتیں اچھی طرح یاد رہے آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ تک اعتراض کرنے والے، سوالات کرنے والے ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. مردہ زمین میں جان، اے زمین پکڑ لے، پکڑ. اب سراقہ سمجھ گئے ارے کیا ہے؟ زمین پکڑ کے بیٹھا، چھوٹی نے گھوڑے کے پیر. تو سراقہ سمجھ گئے نبی نے حکم دیا، اب اس کو نبی نہیں چھوڑا سکتے. جنہوں نے حکم دے کر پکڑوایا ہے وہ نہیں چھوڑا سکتے. اب دنیا میں کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا، کوئی ہے بھی نہیں وہاں پر. تو سراقہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی ہوگی، معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو. جب رحمت والے آتا ہے معاف کر دو، ایسے بھی چھوڑ دیتے، چھوڑ. اب سراقہ واپس تھوڑی دور گئے، پھر 100 اونٹ دکھے. لالچ تو آدمی کو چھوڑتی نہیں، بڑا زور سے سر ہلا رہے نا آپ کو نہیں. ارے وہاں کی زمین نرم ہوگی اس لیے گھوڑے کے اوپر پھنس گئے ہوں گے، ذرا آگے جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر پلٹ کر دوڑے. سیدھی گھر کے کہا یا پھر آ رہا ہے، آنے پھر آ رہا ہے.
جب قریب آنا تھا پھر زمین کو حکم دیتے ہیں ایک بار نہیں پھر دوبارہ اے زمین پکڑ لے. تو گھوڑا کہ پیر پکڑی تھی پہلے اب گھوڑے کے کمر تک پکڑ لی اتر گیا بس. پھر سمجھ گیا ارے غلطی کتنی بڑی غلطی ہوئی یا رسول اللہ معاف کر دو چلا جاؤ. اب نبی ہے کوئی رحمت والے چلو معاف کر چھوڑ دے زمین چھوڑ دے. پھر زمین چھوڑ دی پھر اوپر آئی اور دور نکل گئے. پھر لالچ اور شیطان کھوپڑی میں خیالات لالچ کی ڈالنے سے نہیں چھوڑا ڈالا. ایک بار اور ٹرائی کر لینا تو صلاح اپنے آپ سے کرے نہیں اب گیا پھر نہیں چھوڑے. تو پھر ترکیب دی ارے وہ رحمت والے ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جب ایک بار معاف کرتے تو ساری زندگی معافی کرتے سزا نہیں دیتا کیونکہ وہ رحمت والے ہیں. یہ بات بھی ڈال دیا اس نے. تو پھر دوڑایا تعقیب میں گھوڑا. تو پھر تعقیب میں گھوڑا دوڑایا تو پھر رسول کی نظر پڑی. پھر حکم دیا زمین پکڑ لے. اب کی بات تو صرف سراخا کی گردن اور گھوڑے کی گردن باہر 100 گردن. اب ڈر گیا. اب سراخا نے التجا کی معافی مانگی یا رسول اللہ سے بات پھر بھی میں لالچ نہیں پوری میں آیا معاف کر دو. تو رسول نے معاف کر دیا چھوڑ دیا. اب وہ واپس نہیں گیا فوراً گھوڑے سے اترے سرکار کی بات کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو سمجھتا تھا آپ مجبور ہو کے جا رہے لیکن آپ کا اختیار ہے مجھے معاف کر دیں. اور یہ کہہ کر اور پر لطف بات کری. یہ ساری امت کے لیے بہترین سے بہترین سبق ہے. بہت زوردار بات کہی. ایک انمول ایسا انمول ہیرا دے کر گئے امت کو. عقیدت و محبت کا رسول کی محبت کا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ واپس آئیں گے مکے کو جب آپ واپس آئیں گے مکے کو تو مجھے میرے گھر والوں کو چھوڑ دو. تو سراخا کو یہ کیسے پتا کہ نبی پھر واپس آئے گے. پتہ دے دینا میرے اور میرے گھر والوں کو بچا لے گا. سراخا نے کہا تو نبی فرماتے ہیں ہاں اے سراخا جب میں آؤں گا تو تجھے بھی تیرے گھر والوں کو بھی تیرے گھر میں جو بھی ہے ان کو بھی پناہ ملے. ابھی کیا بات ہوئی. نبی تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں. یہ ہجرت کا مقصد بتا رہا ہوں یہ تیسرا مقصد ہے. یہ کیا بات ہوئی. نبی تو مکے سے چھپ کر نکلے رات کے اندھیرے. اب مدینہ جا رہے ہیں. اب پتا نہیں کہ وہ مدینے سے پھر مکہ آئیں گے نہیں آئیں گے. اب یہ کہتے ہیں پناہ دے دینا تو یہ یقین کیسے ہوا. اور نبی نے فرمایا تجھے بھی دوں گا تیرے گھر والوں کو بھی دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ تب تک یہ زندہ رہیں گے. چلو مان بھی لیا جائے سارا مکہ تو شریر ہے ظالم ہے ظلم و ستم والا ہے اور ایسا ظلم و ستم والا ہے کہ دوبارہ سرکار وہاں آئیں گے تو سراخا نے سمجھا کہ یہ سارے ظالم بے بس و مجبور ہو جائیں گے. سرکار کا ہی اختیار ہوگا سرکار کا ہی جھنڈا لہرائے گا. اس وقت بچانے والا سوائے نبی کے کوئی نہیں ہوگا. یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دے. یہ سراخا کا یقین تھا. کیا تھا یہ کیونکہ وہ جان گئے تھے ارے نبی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں مجبور ہیں. نبی وہ ہے جو زمین کو حکم دیتے ہیں تو زمین حکم کی تعمیل کرتی ہے. مردہ زمین میں جان آ جاتی ہے. وہ بات کیا رسول نے یہ بات بہت پسند آئی. اور پھر سراخا واپس ہونے لگے تو رسول فرماتے ہیں اے سراخا ادھر آؤ. نبی کی بارگاہ میں آئے اور خالی ہاتھ جا رہے. یہ بارگاہ کس کی ہے نبی کی ہے. خالی ہاتھ جا رہے ہو نہیں انعام لے کر جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں نا بارگاہ وہ ہوتی ہے دشمن بھی آ جاتا ہے تو خالی ہاتھ. اسی لیے شاید کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے اپنوں کا کیا کہنا.
یہاں سے دشمن بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے، انعام دے کرتے۔ اب وہ انعام کیا ہے؟ ایسا میں تمہارے دونوں ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے کندھر، ایران کے بادشاہ کے، کیونکہ اس وقت سلطنت وسیع تھی ایران کی، بہت بڑا مال و دولت میں وسیع حکومت، بڑی حکومت تھی عیسائی، اس بادشاہ کے کندھر تمہارے ہاتھوں میں۔ اب یہ بات سنا تو سراقہ نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایران تو عیسائی حکومت ہے، اس بادشاہ کے کندھر میرے ہاتھوں میں کیسے آئیں گے؟ نہیں پوچھا، کیونکہ حالانکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی رسول اللہ کی بات پر ان کو اتنا یقین تھا دنیا بدل سکتی ہے، رسول کی زبان نہیں بدل سکتی۔ وہ خوش ہوئے، وہاں سے واپس چلے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قریب گئے اور قبیلے سارے جب اترا، پھر وہاں سب سے پہلے مسجد قباء کا پہیا ڈالا، پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ کی دھرتی پر قدم رکھا تو مدینے میں بہار اول رہا، پہلا موسم، پہلی بہار، ربیع الاول۔ وہ دن جمعہ کا تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے، ترانے ہو رہے تھے، دفیں بج رہی تھیں، لوگوں میں سرور، خوشیاں بے پناہ، بے حد لوگ خوشیوں میں آپے سے باہر ہو گئے۔ سرکار کی تعریف و توصیف میں نعتیں لڑکیاں گنگنا رہی تھیں، گلی گلی چرچے ہو رہے تھے اور جھنڈے لے کر گھوم رہے تھے، اور ساری گلیوں کا جلوس یہیں سے ہو رہا، یہیں سے ہو رہا۔ اور سرکار مدینے میں جس گئی، اب اس وقت کا عالم کیا کہنا کہ اس مدینے والوں کی اس دن کی خوشی ساری دنیا کی اگر سے تقسیم کر لیں کبھی ختم نہ ہونے والی ایسی خوشی، سب سے پہلے سرکار کے آمد کی خوشی ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا یا صلی اللہ، یہی تھی آمد مصطفیٰ، وہ بہار جو آئی، مدتوں کا انتظار ختم ہوا کہ رسول ہماری بستی میں آ گئے، یثرب تھا مدینہ بن گیا، اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھر بنایا، مسجد اللہ کی، اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبوی۔ اب اس معنی میں چلے جائیں گے تو باتیں کیا کریں گے، یہ دوسری مسجد کیا تھی؟ ہر نبی دنیا میں آئے ان کے لیے عبادت کا خاص صرف ایک ہی جگہ تھی، مگر ہمارے نبی جہاں چاہے وہاں عبادت گاہ بنا دیں، یہ اختیار۔ یہ دوسری مسجد تھی، مسجد نبوی، پہیا ڈالا، مسجد نبوی بنی، اور مدینہ المنورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش پائی، اور یہ مقصد تھا ہجرت کا، کیونکہ مدینے کو بھی آباد کرنا تھا۔ اب ایک بات ضرور سمجھیں، جس شہر میں سرکار مبعوث ہوئے، جس شہر کی گلیوں میں کھیلے پلے بڑے ہوئے، اب ان گلیوں کی قسم، اس کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا کر دیا، اور قسم اس شہر کی لیا ہے۔ اب مدینے میں رہائش پذیر ہوئی، مدینے کی سرزمین پر آ گئی، وہاں بھی گھر بنایا، وہاں بھی اللہ کی مسجد بنائی، اسی گلیوں میں سے بھی گزرے مدینے میں۔ اب وہ مدینہ بھی افضل ہوگا کہ نہیں افضل ہوگا؟ تو اس بات کی افضلیت کو اس سے کتنا سمجھ لو کہ نبی کی نسبت دے جو 53 سال، کتنے سال؟ 53 سال، 50 پر 3 سال جو مدینے کی زندگی گزاری، اس زندگی کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ شہر مکہ کو آج تک بلند و بالا کر دیا، صبح قیامت تک بلند و بالا کر دیا۔ اب صبح قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی سرزمین پر ہیں، تو مدینے کی سرزمین کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا؟ سمجھا یہ کسی نے؟ نہیں سمجھتے۔ 50 پر 3 سال کی زندگی نے مکے کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا، تو صبح قیامت کی زندگی مدینے کی عظمت کو کتنا بڑھائے گی؟
بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے بعض حکم اور مستقبل پوچھوں کہ مدینے کی عظمت کیا ہے؟ یہ صرف عشق و محبت والا ہی سمجھتا ہے، دل و جان سے اپنے آپ کو قربان کرنے والا سمجھ سکتا ہے، وہی عاشق سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جن کے مقاصد ہی الگ ہے۔ جو ہجرت کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہر قدم قدم پر ایک حکمت اللہ نے رکھا ہے۔ راہوں میں یہ حکمت، سفر میں مدینے کی سرزمین پر بسنے کی حکمت، اور سب سے بڑی حکمت اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو کلمے ہیں۔ کیا ہے یہ دو کلمے ہیں، ایک میں اللہ ہے، ایک میں رسول اللہ ہے۔ یہ دو کلمے ہیں، یہ دو کلمے جب ملتے ہیں تو یہ کلمے دو نہیں بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اب ان دو کلموں کے حصوں کو دو جگہ پر، دو مقاموں پر بلند و بالا کر دے۔ اب اللہ کا گھر جیسے مکے میں ہے، رسول اللہ کا گھر مدینے میں ہے کہ نہیں؟ مگر جو کلمے میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مکہ ہے، محمد رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ مدینے میں ہے، مگر نہ، لا الہ الا اللہ کا سبق وہ کلمہ مدینے میں ملے گا، محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے وہ مکے میں ملے گا، کیونکہ مکے میں جو اللہ کا گھر ہے وہ محمد رسول اللہ کی عظمت سے ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر جو ہے یہ اللہ کی حکمت سے ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ تو شریعت مطہرہ ہے، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ہم دیکھیں تو پہلے محمد رسول اللہ ہو پھر لا الہ الا اللہ، کیونکہ محمد رسول اللہ نے پہلے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، اللہ نے پہلے محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا۔ جب انہوں نے پہلے اعلان کیا تو ان کا پہلا اعلان پہلا کلمہ ہوا۔ بات سمجھ میں؟ اول کس نے کیا؟ اول کس نے کیا؟ رسول اللہ نے، اسی لیے وہ پہلے ہوا، اور اس کے بعد پھر محمد کا جو اعلان کیا وہ اللہ نے کیا، وہ دوسرا ہوا۔ یہ اول ہے، یہ دوم ہے، مگر دو کلمے جب ایک ساتھ کہیں گے تو وہ توحید کا حصہ اس طرح بن گیا کہ کلمے دو جا کر ایک بن گئی۔ اسی طرح مکے کی جو عظمت الگ ہے، مدینے کی الگ ہے، مگر مکہ اور مدینہ عظمت پر اور مکہ اور مدینہ عظمت پر دونوں برابر ہیں۔ جتنی برکت مکے میں ہے اس سے دگنا برکت مدینے میں ہے، جتنی عظمت مکے میں ہے اس سے دگنا برکت مکے میں ہے، اور جتنا ثواب مکے میں ہے اس سے دگنا ثواب مدینے میں ہے، کیونکہ مکہ عبادت کی جگہ ہے، مدینہ زیارت کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ! یہ دو الگ ہے مقام میں مگر عظمت میں، اس لیے اللہ کو یہ حکمت تھی کہ مکہ بھی ہو مدینہ بھی ہو، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کہاں سے ہو، ایمان وہاں سے لے یہاں آ۔ اب دیکھنا یہ بھی تھا کہ آزمائش یہ بھی تھی کہ مکی کی طرف رخ کرے گا یا مدینے کی طرف، جیسا ہم مسجد کی طرف یا درگاہ کی طرف۔ تو اہل علم کے آگے مکہ بھی اور مدینہ بھی عظمت ہے۔ جو مکے کی عبادت زیارت کرے گا یقیناً ایمان والا وہ ہوگا کہ مدینے کی بھی زیارت کرے گا۔ اگر مدینے کو چھوڑ کر صرف مکہ گیا وہ مسلمان اور ایمان والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میرے محبوب کو چھوڑ کر میرے گھر پہ آیا تو اللہ کو اس سے کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کی دولت سے، اس کی عبادت سے اسے کوئی محتاج ہے؟ تو سوال محبوب کو پسند ہے تو اس کو پسند ہے، اگر محبوب کو پسند نہیں تو اس کو کیا پسند ہے؟ سوال ہی پیدا۔ نادان انسان کو نہیں، اللہ میرا میرا میرا
اللہ کسی کا نہیں ہوتا، اللہ صرف اپنے محبوبوں کا ہوتا ہے، اپنے چاہنے والوں کا ہوتا ہے۔ جب اس کا رسول راضی ہے تو وہ بھی راضی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہہ دیں گے اللہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، سوال ہی نہیں، جوتے پڑتے رہیں گے، مرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ واقعی